اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعہ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی بحق دم المظلوم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء الناطقۃ بحمدہ والشکر والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت بے شمار دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت بے شمار صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائی دوستو سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیقی آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا بانیان فرش عزا کا یہ فرش عزا بچھانا لنگر و نیاز خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے خمسہ فاطمیہ کا
یہ سلسلہ اپنی تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں چند دعائیں ہمارے ذمہ ہیں، کیونکہ مجلس شبیر ایسا مرکز ہے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ مجلس حسین میں قبول ہوتی۔ اور میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، صادق آل محمد کا وہ فرمان کہ 5 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ بیٹا یہ خاموش کروا لیں ان بچوں کو، اتنی آواز سے صلوات پڑھیں کہ ان میری ماؤں بہنوں تک یہ آواز پہنچ جائے، اور یہ بچوں کو خاموش کروا لیں۔ دعا کے عنوان پہ مفصلاً شرائع صاحب نے گفتگو فرمائی، اور میں یہ گزارش کروں کہ مجلس حسین اور دعا کا آپس میں رابط کیا ہے۔ یہ چند دعائیں ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ 5 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ نوجوان یاد رکھنا، 5 دعائیں بولو اللہ رد نہیں کرتا۔ پہلی دعا معصوم نبی یا امام امت کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ بندوبست تو سامنے کیا تھا، پھر ابھی آپ لوگ سائیڈ مار گئے، یہ سامنے آپ لوگوں کے لیے جگہ ہے، آ جائیں، یہ احباب اٹھ کے آ جائیں، ادھر فرنٹ پہ آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، سب آ جائیں۔ یہ آج ماشاءاللہ ہم نے تقیے لگا کے رکھے ہیں آپ کے لیے۔ معصوم نبی یا امام، بڑی مہربانی ناراضگی معاف کرنا، معصوم نبی یا امام امت کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسری دعا والدین اولاد کے حق میں دعا کریں، اللہ رد نہیں کرتا۔ تیسری دعا اولاد والدین کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف سرنامہ کلام بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اور کوشش یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچوں۔ رات بھی کوئی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کی خدمت میں نہیں کر سکا۔ کوشش کریں، اگر آپ نے تعاون کیا تو انشاءاللہ کچھ چند ہیرے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تیسری دعا معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد والدین کے حق میں دعا کرے تو اللہ، کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ معصوم نبی یا امام امت کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ یار ان کو بٹھا دیں۔ والدین اولاد کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ تیسری دعا اولاد والدین کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ چوتھی دعا معصوم فرماتے ہیں مومن کے حق میں دعا کرے، اللہ رد نہیں کرتا۔ مومن کے حق میں دعا کرے لے، اللہ رد نہیں کرتا۔ 5ویں اور آخری دعا معصوم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ہو مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہیں، چاہے منافق، چاہے مشرک ہی کیوں نہیں، لیکن ہو مظلوم، افرادی قوت نہیں رکھتا، مالی قوت نہیں رکھتا، اللہ فرما رہا ہے کہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، میں جانوں وہ ظالم جانے۔ یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ حج پہ بندہ جائے گا تو اکیلا، اگر ماں جائے گی تو بیٹا نہیں جائے گا، بیٹا جائے گا تو والد نہیں جائے گا، ایک ہی جائے گا۔ زیارات پہ جائے گا تو ایک ہی جائے گا۔ مسجد میں بندہ جائے گا تو اکیلا جائے گا، نماز کے بعد بندہ دعا مانگے گا تو اکیلا مانگے گا۔ یعنی جتنے مقامات پہ آپ دعا مانگیں گے، قبولیت کی شرائط اپنی جگہ پہ،
مگر یہ 5 چیزیں یکجا نہیں ہوں گی، نہ والدین ہوں گے تو اولادیں نہیں ہوں گی، اولادیں ہوں گی تو والدین نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، منافق ہوں گے۔ توجہ ہے، مجلس حسین ایک ایسا مرکز ہے جہاں صرف معصوم نبی یا امام ایک کا نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک معصوم نہیں، 4 معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں والدین بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں اولادیں بھی موجود ہیں، اور حد ہو گئی یہاں سارے مومن موجود ہیں۔ یہاں مومن موجود ہیں، اور پھر مظلوم کی دعا نہیں، یہ تذکرہ ہے سید الشہداء کا، مظلوموں کے سردار کا۔ تو یہ 5 چیزوں کا مرکز جو اکٹھے کرنے کے لیے ہے اسے کہتے ہیں مجلس حسین۔ تو اس لیے گزارش کیا کہ حج اکبر پہ نہ دعا قبول ہونے والی، مجلس شبیر میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ مجموعہ دعاؤں کی قبولیت کا، یہ مرکز ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ چند دعائیں ہیں ہمارے ذمہ۔ والدہ مرحومہ چودھری جاوید اقبال صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا کہ مالک ان کی والدہ ماجدہ کو آج کی رات کا صدقہ، اس بی بی کے تذکرے کا صدقہ، جنت الفردوس میں کنیزان جناب زہرا میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہیں برزخی جنت نصیب فرمائے، اور مالک ان کو خاتون جنت کے ہاتھ سے جنت نصیب فرمائے۔ دوسری دعا ہے کہ مالک اکبر چودھری جاوید اقبال صاحب کے والد محترم کو صحت یابی، صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے، مالک ان کو لمبی زندگی بمائے صحت عطا فرمائے۔ اگلی دعا ہے کہ مالک اکبر سید ذوالفقار شرائی صاحب کے ریز کاروبار میں وسعت و ترقی عطا فرمائے، مالک ان کے بچوں کی زندگی اندراز فرمائے، مولا ان کی اہلیہ مرحومہ کو اعلیٰ علیین کے ساتھ مشہور فرمائے، مالک سید ذوالفقار شرائی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اگلی دعا ذاکر فقیر حسین صاحب کا آپریشن ہوا ہے، مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کو صحت یابی، صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے، مالک ان کی اہلیہ کو صحت یابی، صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے، مالک حاضرین میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے احباب نے آپ کے ذمہ سید زادے کی میرا مالک خالق حسرت ہے، میرا مالک جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ سید زادے کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، سید کیسر شاہ صاحب، سید ذیشان حیدر، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک اپیل ہے، ٹیم لبیک یا زہرا کے جتنے نوجوان ہیں مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے، مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی جملہ آراکین انجمن، ممبران اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان سارے لوگوں کے مرحومین کو اور اپنے اپنے مرحومین کو دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ و التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء۔ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہو گیا جی صاحب، راضی ہو گئی؟ اچھا ایک زحمت اور فرمائیں، قبلہ صاحب کی تشریف آوری کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تھکے تو نہیں ہیں نا، حشاش بشاش بیٹھے ہیں نا؟
سورہ کوثر، مالک پیغمبر اسلام کو نبوت دے کے جتلا نہیں رہا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا، رسالت دے کے جتلا نہیں رہا اور یاد دہانی نہیں کروا رہا، زہرا کو عطا کر کے اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کی، ہم نے۔ اور اعزاز ہے اس سورت کا کہ اس میں اکثر الفاظ ایسے ہیں جو صرف اسی سورت میں استعمال ہوئے ہیں، پورے قرآن میں اور کسی آیت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے۔ قبلہ انا اعطیناکا، اعطیناکا بھی صرف اسی صورت میں استعمال ہوا، یہ انفرادیت ہے اس صورت کی۔ الکوثر بھی ایک مرتبہ پورے قرآن میں استعمال ہوا۔ گھبرا گئے ہو؟ الکوثر بھی، فصلی لربک ونہر، یہ ونہر بھی اور ابتر بھی یہ اسی صورت کا خاصہ ہے۔ کب کہا ان بدبختوں نے؟ جب سیدہ زہرا کے ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں کو واپس لے لیا تو دشمن یہ کہنے لگا کہ اس تحریک کو اب تیرے پاس چلانے والا کوئی نہیں، تو مقتوع نسل ہے، تو ابتر ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تجھے خیر کثیر، اولاد کثیر فاطمہ کی شکل میں ایک ایسا تحفہ عطا کروں گا کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور پھر یہ انا آتیناک الکوثر کا تحفہ اس ماحول میں عطا کر رہا ہے جس ماحول میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھیے۔ کس ماحول میں؟ پھر یہ عطیہ دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ چونکہ آج ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور آج کی مجلس کو میں مختص کرتا ہوں اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے، چونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی آتی ہیں اور ان کے حصے کی کچھ نہ کچھ باتیں بھی ضرور ہونی چاہیے، ہے نا توجہ؟ یہ پورا سال جو ہے وہ آپ کے حق میں بولا جاتا ہے، آج کی مجلس صرف میری مائیں بہنیں، اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو کنٹرول کر کے غور سے آج کی مجلس کو سماعت فرمائیں۔ یہ اللہ نے عطیہ فاطمہ جو عطا کیا تو ان عورتوں پہ ایک احسان عظیم کیا، ان مستورات کو خداوند عالم نے ایک ایسا رہبر و رہنما عطا کیا۔ اگر فاطمہ کی شکل میں اللہ سیدۃ النساء العالمین کو نہ بھیجتا تو یہ میری مائیں بہنیں خدا پہ سوال کر سکتی تھی کہ میرا مالک تو نے مردوں کے لیے تو ہادیان برحق کا جو بندوبست کیا ہے صرف 1-2 نہیں 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، ان میں سے 313 رسول بنائے ہیں، پھر ان میں سے صاحبان شریعت بنائے ہیں، پھر ان میں سے صاحبان کتاب بنائے ہیں۔ میرا اللہ آج تو جو مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے، جب تو نے میری ہدایت کا بندوبست ہی نہیں کیا تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے بات گفتگو، تھوڑا سا سردی کو اپنے آپ سے دور ہٹائیں، سردی کو محسوس نہ ہونے دیں اور نہ محسوس کریں۔ ہو سکتا تھا نا یہ سوال ماں اور بہنوں کی طرف سے کہ مالک اللہ چونکہ خالق کائنات ہے، مخلوق کی طینت سے واقف ہے،
مخلوق کی جبلت سے واقف ہے۔ مالک اکبر کہتا میں نے تو کامل و اکمل ہادی بنا کے بھیجے ہیں، اب تیرا مقدر ہے کہ تو کس کو تلاش کرتا ہے، تیرا نصیب ہے کہ تلاش کر کے اپنے لیے آئیڈیل کسے بناتا ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ مالک حقیقی نے اس عورت کی ہدایت کے لیے صرف سیدہ طاہرہ کو نہیں مختص کیا، اور بھی 4 خواتین ایسی ہیں جن کا تعارف اللہ کروا رہا ہے، مریم کی شکل میں، جناب آسیہ کی شکل میں، جناب مریم کی شکل میں، جناب سارہ کی شکل میں، جناب حاجرہ کی شکل میں۔ اچھا چلے آپ پریشان ہو گئے، میں آپ کی پریشانی کو اور بڑھاتا ہوں۔ ہم نے بھی اس عورت کی تقسیم کی ہے کہ یہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص العبادت ہے، ناقص الشہادت ہے، توجہ ہے، ناقص الوراثت ہے، توجہ ہے۔ ہم نے بھی ایک تقسیم کی ہے نا اس عورت کی، مقام سیدہ ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کون سا مقام عطا کیا اور کس منزل پہ فائز ہے جناب سیدہ، اور کس ہستی کو اللہ نے خاتون جنت بنایا۔ ہم نے بھی عورت کو تقسیم کیا ان حصوں میں کہ ناقص العقل، ناقص الوراثت، ناقص الشہادت۔ گھبرا گئے ہو؟ پریشان ہو گئے ہو؟ یہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ مالک اکبر نے حبیب الہ العالمین کی زبانی اس عورت کا تعارف کروایا کہ اس عورت کو صرف ناقل و عقل نہ سمجھو، میں نے اس عورت کو بھی چند عہدے عطا کیے ہیں، اس عورت کے بھی چند نمونے بنائے ہیں۔ اس عورت کو زندہ درگور نہ کرو، کیوں کہ اس عورت کی پہلی شکل ہے بیٹی، پہلی صورت ہے بولو بیٹی۔ بدبختو زندہ درگور نہ کرو، بیٹی کا احترام اس ماحول میں کروا رہا ہے جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں کوثر عطا کر کے، زہرا عطا کر، ایک اتنی بڑی صلوات پڑھ لیں کہ سوئے ہوئے جاگ جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری بڑی مر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز آ رہی ہے نا اب تک؟ مالک نے بھی اس عورت کی تقسیم کی ہے کہ اس عورت کا پہلا درجہ ہے کہ یہ عورت بیٹی ہے۔ بیٹی زحمت نہیں، اگر بیٹی بامروت ہے، باحیا ہے، باغیرت ہے، باحیا ہے، اپنے والد کے لیے کلنگ کا ٹیکہ نہ ہو، تو پھر یہ عورت کا پہلا جو مرتبہ ہے اس کو عام نہ سمجھو۔ کیوں؟ البنت رحمت لابی، یہ عورت کا پہلا مقام جو ہے یہ بیٹی ہے۔ تو بیٹی اگر صحیح معنوں میں بیٹی ہے تو پھر یہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے۔ میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی بولو آپ کے لیے رحمت۔ اور یہ جب عالم شباب میں آ جائے، بیٹی
عالم شباب میں آ جائے تو عورت کی دوسری منزل کیا ہے؟ بیوی. تو پھر بیوی اگر باطہارت ہے، باحیا ہے، باکمال ہے، شوہر کی وفادار ہے، شوہر کے کہنے پہ گھر میں بیٹھ جائے، میدان میں گھوڑا لے کے نہ آ جائے، میدان میں اونٹ پہ چڑھ کے نہ آ جائے، میدان میں خچر میں چڑھ کے نہ آ جائے، کہنے پہ رک جائے، شوہر کے روکنے پہ رک جائے، تو پھر یہ بیوی النکاح نصف الایمان، پھر یہ شوہر کے نصف ایمان کی حصہ دار ہے، محافظہ ہے. ہاں جس طرح ہمارے ایمان کو محافظت کا درجہ بیوی کی وجہ سے ملا ہے، ہمارے بگاڑ میں کچھ حصہ ہماری بیویوں کا بھی ہے. صرف ایمان کی محافظ شریعت نے بتایا نا کہ ہمارے نصف ایمان کی محافظ بھی ہے، حصہ دار بھی ہے. اگر میں صراط مستقیم پہ آؤں تو اس میں حصہ بیوی کا بھی ہے، آدھا بیوی کا آدھا میرا. اور اگر مجھے جہنم میں لے جائے تو اس کی معذرت سے اس کی حصہ دار بھی بیوی ہے، صرف مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، یہ سرخی پاؤڈر کا حصہ اس کا بھی شامل ہوگا. توجہ نہیں کیا آپ نے، مشکل میں ہو گئے ہیں. اتنا شریعت نے اس بیوی کے لیے، حالانکہ نماز واجب ہے، مسجد میں پڑھنا، احترام مسجد میں مستحب ہے کہ مرد جتنے بھی ہیں باجماعت مسجد میں حاضر ہوں. اللہ نے اس بیوی کو منع کیا ہے تو مسجد نہ جا، تو صرف اپنے گھر کے کچن کا کام کر کے، شوہر کے کپڑے استری کر کے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا، میں نے تیرے گھر کو مسجد کا درجہ دے دیا. ہاں یہ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے اور ڈنڈا اٹھا کے شاپنگ سینٹر میں لے جاتی ہے، یہ شوہر کو جہنم میں لے جانے میں اس کا بھی حصہ ہے. گھبرا گئے ہو؟ اور یار اس حمام میں بھی ننگا ہوں، ہم سارے اس حمام میں ایک جیسے ہیں. تو ہماری عزت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، اور امیر کائنات کا فرمان ہے کہ کسی کی عزت اور غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی زوجہ سے اندازہ لگاؤ، اس کی غیرت کا، اس کی بیوی سے، اس کی بچی سے، اس کی بیٹی سے پتہ چلے کہ کتنا غیرت مند ہے. چلے آ گئی ہے ایک بات تو ہے تو بڑی سخت، لیکن میری بات نہیں. قبلہ علامہ یار شاہ صاحب آل اللہ مقامہ، وہ فرماتے ہیں دیوس کو کیا پتا کہ زینب کس بی بی کا نام ہے، دیوس کو کیا پتا کہ زہرا کا مقام کیا ہے. پھر علامہ فرماتے تھے دیوس بھی تم نہیں جانتے ہو کہ دیوس کسے کہتے. مرحوم فرماتے تھے دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں. پھر علامہ خود کہتے تھے بے غیرت کا بھی تمہیں نہیں پتا کہ بے غیرت کسے کہتے ہیں. علامہ خود فرماتے کہتے بے غیرت اسے کہتے ہیں جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو ہار سنگار کے بازار میں لے جائے، لوگ اس کی بیٹی کی طرف دیکھیں، اس کی بیوی کی طرف دیکھیں، اس کی ماں طرف دیکھیں اور وہ خوش ہو. اس کو کیا پتا کہ زینب شام کیوں گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جیسے ہمارے ایمان کی محافظ ہماری زوجہ محترمہ ہے، اسی طرح ہمارے بگاڑ میں بھی کچھ حصہ. آج سے وعدہ کرو کہ وضو کر کے شوہر کا کھانا بنائیں گی، آٹا گوندیں گی،
کل اپنی زندگی کا حال دیکھ لینا. صرف ایک ہفتہ تو ایس عمل کو جو ہے نا دہرا لے کہ وضو کر کے تو آٹا گوند اور روٹی پکا کے اپنے شوہر کو. یہ ہے سیرت فاطمہ. نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے تو اپنے بچوں کو ناشتہ بنا, اپنی زندگی کا حالت دیکھ لے, اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ لے. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ تو نماز واجب ادا کر, اور واجب ادا کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر. کس بات پہ؟ اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تو نے مجھے انسان بنایا. 18,000 مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی تو مجھے بنا سکتا تھا نا. پھر تیرے کروڑ ہم تو نے مجھے محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا. اور پھر تیرا عظیم احسان کہ تو نے مجھے کنیز زہرا بنایا. توجہ ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ کنیز زہرا وہ ہے کہ جو زہرا کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے. اس کے لیے آئیڈیل مغرب کی عورتیں نہ ہوں, بلکہ اللہ نے تیرے لیے جو آئیڈیل شخصیت بنائی ہے, رحمت کل کو بھی کھڑا کر کے کہا کہ اٹھ میری زہرا آ رہی ہے, اس کی تعظیم کر. اللہ اکبر. رحمت کل جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ ہے سیدۃ النساء العالمین. تمہارے لیے آئیڈیل سیدہ زہرا ہوں. دوسری منزل کیا ہے؟ بیوی. تو پھر یہ بیوی النکاح نصف الایمان, بیوی شوہر کے ایمان کی نصف کا حصہ دار ہے. غیر شادی شدہ کی 70 رکعت اور شادی شدہ کی 1 رکعت ایک برابر ہے, بلکہ وہ بھی زیادہ اس سے قیمت رکھتی ہے. توجہ ہے؟ پھر اس مرحلے سے گزر کے آ جائے تو پھر یہ عورت ماں ہے. ماں کی منزل کیا ہے؟ اگر با مروت ہے, با غیرت ہے, با حیا ہے, اولاد کی دشمن نہ ہو. اولاد کی خیر خواہ ہو, اولاد سے جنگ نہ کرے, اولاد کے مقابلے میں نہ آئے, تو پھر الجنت تحت الاقدام الامہات, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. توجہ ہے؟ مقام سیدہ, مقام زہرا, انا اعطیناک الکوثر. توجہ ہے؟ یہ کتنا بڑا عطیہ ہے جناب زہرا. یہ عورت سوال کر سکتی تھی نا مالک میں پھر آپ کو واپس لے کے آتا ہوں اپنے مرکز پہ. خالق اکبر نے چند عورتوں کا تعارف کروایا, آؤ ان مستوروں کو اپنی آئیڈیل بنا کے زندگی گزار لو. ان جنتی خواتین میں سے پہلی عورت کا جو تصویر کھینچی ہے قرآن نے وہ ہیں جناب آسیہ. ایسی عظیم عورت, ایسی مومنہ عورت, ہے بھی فرعون جیسے فاسق و فاجر کے گھر, ہے بھی اس ملعون کے گھر جو کہلوا رہا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے گھر میں رہ کے خالق اکبر کہہ رہا ہے ایسی مومنہ ہے بھی فرعون جیسے کے گھر, لیکن اتنی عظیم مومنہ ہے. خالق ہونے کی حیثیت سے میں اللہ کو کوئی شکایت نہیں, شوہر ہونے کی حیثیت سے فرعون کو کوئی شکایت.
آپ نے توجہ نہیں کی. اور فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے تیرا شوہر. فرعون کے گھر، یہ مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا. فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ، اور اگر بگڑ جائے تو انبیاء کے گھر میں بھی رہ کے کافرہ. اوے واپس آ جاؤ. انبیاء کے گھروں میں رہ کے بھی جہنم لے گئیں، خود نہیں گئیں، کئیوں کو ساتھ لے کے گئیں. واپس آ جاؤ یار. میں تو انبیاء ما سبق کی بات کر رہا ہوں. نوح کی بیوی بیٹے کو لے کے گئی یا نہیں؟ قرآن گواہ ہے. جب بیٹا غرق ہو رہا تھا، نوح دعا کر کے کہہ رہے تھے اللہم انا من اہلی، میرا اللہ یہ میری اہل میں سے ہے. آواز قدرت لیسا من اہلک انہو عمل غیر سہل. بڑا پیارا جملہ آ گیا. قبلہ آپ سے دعا لینی ہے. یہ شاید وہاں نہ پہنچ سکے، اگر پہنچے تو ان کو میرا سلام ہے. رسول کہہ رہا اللہم انہو من اہلی، یہ میری اہل میں سے ہے. آواز قدرت لیسا من اہلک، اس کا عمل تیرے والا نہیں، یہ تیرے والا نہیں، یہ ماں والا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، یہ ماں والا ہے. ماں کے ساتھ جانے دے، یہ ذہن میں رکھنا. رسول کو چھوڑ کے ماں کے ساتھ جانے والا جہنمی ہوتا ہے. یہ ماں کے ساتھ جا رہا ہے. غرق ہوا یا نہیں؟ ہو گیا. بیوی غرق ہوئی یا نہیں؟ لوط کی بیوی جہنم گئی یا نہیں؟ یہ ماؤں بہنوں اب کے لیے میسج ہے. فرعون کے گھر میں رہ کے بھی جو نیک ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کر رہا. جہنمیوں کی نہیں، جنتی عورتوں میں سے جب سیدہ زہرا آئیں گی پہلا سلام کرنے والی آسیہ ہوگی. آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کیا آپ نے. عظمت سیدہ سمجھو. ایسی. اور پھر آسیہ کو فرعون کے گھر بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ میرے موسیٰ کی پرورش آسیہ کے ہاتھ سے ہو. موسیٰ کے لیے آسیہ کا بندوبست فرعون کے گھر کیا. اور فرعون ملعون، وہ ملعون جس نے ہزارہ بچے اسی ڈر میں قتل کروا دیے، وہ نہ آئے. آیا یا نہیں؟ آواز قدرت آئی. بدبخت تیری ہی گودی میں بٹھا کے پروان چڑھا کے تیری داڑھی میں ہاتھ ڈلوا کے تیرے منہ پہ تھپڑ رسید نہ کرواؤں تو پھر میں اللہ کیسا؟ تیری ہی گودی میں بٹھا کے تیرے ہی منہ پہ تماچے نہ مرواؤں تو میں اللہ. آسیہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. پڑھو آسیہ کی سیرت. آسیہ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ. میرے اللہ میں آسیہ کے دور میں نہیں ہوں. اچھا کوئی بات نہیں. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. جاؤ پھر آسیہ کا دور نہیں پا رہی ہو، جاؤ میری وہ عظیم بی بی، میری وہ بطول بی بی جس کی انجیل نہیں، زبور نہیں، قرآن جس کی گواہی دے رہا ان اللہ اصطفاک کے. تحقیق اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر لیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تحقیق اللہ نے تجھے چن لیا. واصطفاک علی النساء العالمین، اور پوری عورتوں پہ تجھے سردار بنایا. ہاں جاؤ مریم کو آئیڈیل بنا لو. میرا اللہ میں مریم کے دور میں بھی نہیں
ہوں، جس دور میں میں ہوں اس دور کا آئیڈیل بتاؤ۔ اللہ نے کہا صرف اس دور کا نہیں، ہر دور کے لیے زہرا آئیڈیل ہے۔ آؤ ذرا مقام آسیہ بھی دیکھو، مقام مریم بھی دیکھو، مقام سیدۃ النساء العالمین بھی دیکھو۔ آسیہ ایک نبی کو پالنے والی تو ہے، آسیہ کے شخصیت کو آئیڈیل بنا کے ایک بیٹی اچھی بیٹی تو ثابت ہو سکتی ہے کہ کردار آسیہ کو اپنا کے ایک بیٹی اچھی بیٹی تو بن سکتی ہے، بیوی کردار آسیہ کو اپنا کے ایک اچھی بیوی تو بن سکتی ہے، مگر آسیہ ماں نہیں بنی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور میرا پریشان مجمع، میرا حیران مجمع، آسیہ ماں نہیں بنی۔ کہا کوئی بات نہیں، آسیہ ماں نہیں، مریم تو ماں ہے نا۔ مریم کی سیرت کو پڑھ کے اپنا کے ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے، ایک ماں اچھی ماں بن سکتی ہے، لیکن اللہ نے مریم کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیا۔ مریم بیوی نہیں بنی، کامل و اکمل چاہیے ہادی۔ پھر بھی یہ عورت اعتراض کر سکتی تھی، کہیں ماں کے لیے نمونہ نہیں، کہیں زوجہ کے لیے نمونہ نہیں۔ آواز قدرت آئی، تو بہانے نہ بنا، تو اہدنا الصراط المستقیم کی قائل تو ہو۔ تجھے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کی ہم سر کے دروازے پہ اللہ لے کے جا رہا ہے۔ بیٹی کیسی؟ فاطمہ کو ان 3 مقام پہ دیکھو، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور ماں بھی ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو۔ اگر پیغمبر کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے کہ البنت رحمت لابی، زہرا درائر قربان کروں تیری پہلی عظمت پہ، تو رحمت بنی تو اس باپ کے لیے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ اگلی بھی گئی۔ تو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اور پھر کیسی رحمت؟ صرف عالمین کے لیے رحمت نہیں، قبلہ کی موجودگی میں قبلہ سے دعا لینے کے لیے، ورنہ میں یہیں سے آگے گزر جاتا۔ رحمت، ہر چیز کو رحمت نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی ہر بندہ رحمت کے ہر جز کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہر شے ہر بندے کے لیے رحمت نہیں ہوتی، اور نہ ہی بندہ اس قابل ہے کہ اللہ کی ہر رحمت کو برداشت کر لے۔ چلو میں مثال پیش کرتا ہوں۔ المطر رحمتون، بارش رحمت ہے یا نہیں؟ ہاں بولو یار، اور میں تو آپ کی محبت میں بڑھ رہا ہوں۔ بارش رحمت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کتنی برداشت کرو گے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے،
توجہ چاہتا ہوں سیدہ کا مقام کیا ہے؟ اوئے 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 اوئے، مقام زہرا کیا ہے؟ مقام فاطمہ کیا ہے؟ المطر رحمتن، بارش رحمت ہے، کل نہیں، رحمت کا ایک جز ہے۔ بارش رحمت کل نہیں، رحمت کا ایک حصہ ہے۔ 1 گھنٹہ برداشت کرو گے، 2 گھنٹے برداشت کرو گے، 4 گھنٹے برداشت کرو گے، لاہور والے تم تو برداشت کر لو، جن کے کچے مکان ہیں، یا ڈبن پورے والے کو کہو کہ تیرے گھر میں جب پانی آ جائے پھر تو وہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، میرا اللہ اب یہ رحمت رحمت نہیں زحمت بن گئی ہے، اسے روک۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے؟ رحمت کل نہیں، جزئی رحمت ہے، لیکن ایک کیپیسٹی ہے تیرے اندر، ایک حد ہے تیرے اندر اسے برداشت کرنے کی۔ جزئی رحمت کو تو نہیں برداشت کر سکا۔ چلو دوسری مثال دیتا ہوں، الضیف رحمتن، مہمان رحمت ہے، لیکن کب تک؟ اس کرونا کے زمانے میں جسے خود آٹا 100 روپے مل رہا ہے اور 500 روپے کی دہاڑی ہو، 10 مہمان آ جائیں، چلو 1 دن برداشت کرے گا، 2 دن کر لے گا، تیسرا دن کر لے گا، پھر پرواش ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں آپ نے کہا باہر، پھر مقروض ہو جائے گا، پھر وہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اوئے ہوئے ہوئے، عظمت زہرا، عظمت سیدہ ذہن میں رکھ یار، مقام سیدہ کیا ہے؟ پھر وہی ہاتھ اٹھانے لگا، میرے اللہ اب بس کر، یہ کو لے جا۔ ہاں، البنت رحمتن، توجہ ہے، بیٹی رحمت ہے۔ عظمت عباس کو 1 بیٹی ملی، کہا اللہ کی رحمت، 2 ملی، 3 ملی، پھر یہی بیٹی جب باپ کی ناک کٹوا کے آ جائے پھر وہی باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، میرا اللہ یہ رحمت نہیں یہ زحمت ہے۔ توجہ ہے، یہ 7-8 بیٹیاں آ جائیں پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، میرا اللہ اب بس کر۔ توجہ ہے، ذہن میں ہے کہ فاطمہ کون سی رحمت ہے؟ توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں کی۔ چلے پھر میں آپ کو تھوڑا قریب کرتا ہوں۔ بارش رحمت، لیکن میں برداشت نہیں کر سکا۔ بیٹی رحمت، مگر میں برداشت نہیں کر سکا۔ مہمان رحمت، مگر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت للعالمین، رحمت کل، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور سیدہ کون ہے؟ رحمت کل کے لیے رحمت، رحمت کل کا حصہ بھی ہے، پھر سیدہ کا مقام خود اندازہ لگا، رحمت کل جن کے لیے کہ اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یعلبنی ویعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم، عدو لمن عاداہم، محب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم، فاجعل صلواتک ورحمتک۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آگے جانا میرا مقصد نہیں، میرا مقصود یہی رحمت ہے۔ تو ذرہ برابر رحمت کے حصے کو قبول نہیں کر رہا۔ فاطمہ کتنی عظیم بی بی ہے، اللہ کی کل رحمت کر، اللہ رحمت بھیج۔ اس فاطمہ کے گھرانے پہ رحمت بھیج۔ کیا اس رحمت کے لیے یہی حق بنتا تھا جو امت نے تحفے دیے؟ یہیں سے انشاءاللہ
कल की गुफ्तगू को शुरू किया जाएगा। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। ओहो, अभी शाह साहब किबला पढ़ रहे थे बीबी की मसाइब। चले हम दुनियादारी के हिसाब से भी दो मकामात पे दुश्मन भी दुआ मांगता है कि एक पहली दुआ तो ये कि 18 साल की उम्र में कोई मरे नहीं। अल्लाह अकबर। दुश्मन का भी बेटा बीमार हो ना तो बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह करे यार इसका बेटा बच जाए। 18 साल का कड़ियल जवान है। दुश्मन के हक में भी दुश्मन दुआ करता है कि अल्लाह करे इसे 18 साल में मौत ना आए। दूसरा मकाम, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो ना तो किसी हमसाए को भी पता चल जाए फलां घर में फलां मस्तूर बीमार है। आज की मेरी माँ बहनों के हिस्से की मजलिस है, सारी हिस्से की मजलिस मैं अपनी माँ बहनों के खाते में कि एक उस घर में, जिस घर में पता चल जाए कि विलादत होने वाली है बच्चे की, और फिर पहले भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दुश्मन भी दुआ करता है अल्लाह करे इस घर में फलां औरत न मरे। और कौन से दुख थे बीबी को, 18 साल की उम्र में खुद मांग रहे अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती सरिया। मैं समझा नहीं सका। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती। छोटे बच्चे भी छोटे और बीबी खुद दुआ मांग रही हैं अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती सरिया। ओ मेरा अल्लाह, ज़हरा दुनिया के दुखों से तंग आ गई। और बीबी ने जो खुद नोहा पड़ा है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लया लया। इतनी मुसीबतें कि दिनों पे आ जाएं, दिन काली रातों में तब्दील हो जाएं, पहाड़ों पे आए, पहाड़ रेजा रेजा होके। मैं कहता हूं बीबी वाकया नहीं बड़ी मुसीबतें थी और तू दुआ मांग रही थी ना कि मेरे अल्लाह मुझे दुनिया से उठा ले। बीबी इतने मसाइब के बावजूद तू उम्मुल मसाइब तो नहीं ना। आए बिस्मिल्लाह, मैं शायद अब तक पहुंचा नहीं सका बात। बीबी इतने मसाइब के बावजूद तू उम्मुल मसाइब तो नहीं ना। ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा मिली, मगर ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब न मिल सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूने वसीयत की थी ना कि मेरा ताबूत बनाया जाए। अल्लामान, तूने वसीयत की थी ना कि जिन्होंने मेरा पहलू जख्मी किया वो मेरे जनाजे पे ना आए। कुर्बान तेरी बेटी की अजमत पे। शेमर जो भैया के सीने पे चढ़ के कातिल खंजर चला चला के ज़िबह कर रहा है, 70 कदम पे देख के कह रही है जालिम न मार, मोहर नबूवत का सब। अल्लामान, 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 अल्लामान। और सिर्फ कातिल को देखा नहीं, मिन्नतें करती रही है जालिम न मार, पर जिब्राइल का सवार है। वज़ादारो, बहन मर जाएगी भाई के कातिल से नहीं बोलेगी। अजीब मुकद्दर है ज़ैनब उम्मे कुलसूम का। सिर्फ बोली नहीं बल्कि शेमर से तमाचे खाती गई, शेमर से कोड़े खाती गई, शेमर के हाथों से ताजियाने खाती गई।
کوئی ایک دو شہروں میں نہیں، ہاں زدارہ اسی شہر سے جب گزری جس شہر میں شہزادی تھی، فضہ کو کہتی ہے فضہ ذرا اس ملعون کو میرے قریب بلا، ملعون کو قریب بلا کے کہا شمر میں نے سنا ہے تو اسے بازار سے لے کے جائے گا جہاں بدماشوں کی بھیڑ ہوگی، حیا کر میں زہرا کی بیٹی۔ اللہمان اللہمان اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ہاتھ پیارا نہ کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اور پابندی تھی تو زینب و کلثوم پہ تھی، پابندی تھی تو سکینہ پہ تھی، اور تیرے تو ہاتھ آزاد ہے۔ آج زہرا کا پرسہ زہرا کی بیٹیوں کو نہیں دے گا تو کب دے گا؟ اللہمان اللہمان فضہ اس شمر کو میرے قریب بلا، شمر میں نے سنا ہے تو اس بازار سے لے کے جائے گا جہاں بدماشوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ کہا نا منظور، کہا اچھا ایسا کر، سر آگے ہوں محمل پیچھے ہوں، لوگ سروں کا تماشا دیکھے میری چادر بچ جائے گی، میرا پردہ بچ جائے گا۔ کہتا ہے نا منظور، اچھا ایسا کر بازار کی بتیاں بجھا۔ بازار کوئی ایسا بابو ساعت پہ جو کھڑی رہی ہے، وہ 3 دن جو کھڑی رہی ہے، بازار سجتے رہے تھے، طبل بجتے رہے تھے، شراب پیتی جا رہی تھی، اور ظالم کہتے تھے ابھی بازار نہیں سجا۔ اللہمان بی بی تو کتنی خوش قسمت ہے، تو نے تو وصیت کی تھی نا کہ میرا رات کو جنازہ اٹھے، قربان تیری بی بی بیٹی پہ، جو نانا کی مزار پہ بھی آتی تو رات کے وقت۔ جب شمر نے کہا نا منظور، بی بی کہتی اچھا ایسا کر، تیرا چادرے دے دے، میرے ساتھ زہرا کی بہو ہے۔ اور نرم دل سید جتنے بیٹھے مجھے معاف کرو، یہ کتا بکواس کر کے کہتا علی کی بیٹی آج تو کوفہ کی شہزادی نہیں، آج تو کوفہ کی قید ہے۔ اللہمان 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 الامان بسم اللہ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ نہیں پڑھ سکتا سارے مصائب، نہیں پڑھ سکتا ساری مصیبتیں۔ بازار ختم ہوا، دربار میں داخل ہوئی علی کی بیٹی، یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، اشارہ کر کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جس نے علی سے بدلہ نہ لیا ہو؟ علی کی اولاد بے آسرا یہ کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، تیری چیخیں بلند ہونی چاہیے، تیری چیخیں مدینے تک جائیں، یا رسول اللہ میں اس وقت ہوتا تیری بیٹی کو تباچے کوئی نہ اللہمان 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 والحفیظ والحفیظ۔ کون ہے جس نے علی سے بدلہ نہیں لیا؟ علی کی اولاد بے آسرا کھڑی ہے، آؤ علی کی اولاد سے بدلہ لے لو۔ اس کرسی سے ایک ملعون اٹھا، کہتا میں نے علی سے نہیں، میں نے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ یہ کہتا ظالم حسین نے تو کسی کا ویر نہیں مارا، حسین نے تو کسی کا بھائی نہیں مارا۔ کہا نہیں 10 محرم میں کربلا میں تیرے قافلے میں تھا، جب حسین مولانا خطبہ احتجاج کیا، کٹ ہو گیا تھا، جب میں غفیر تھا، تیرے حسین نے ایک چابک مارا جو گھوڑے کے ماتھے پہ نہیں میرے سر پہ لگا تھا۔ اللہمان میں حسین کے سر سے بدلہ لوں گا۔ سنیں گے جملہ، سنو گے مصیبت زہرا کی، کون سی مصیبت، کون سی دکھ زہرا کو یہ اس بات پہ قیامت تک رلائیں گے میں کربلا میں رہوں۔ اللہمان اللہمان اللہمان۔ اس نے کہا کہاں جلاد؟ جلاد سے اس نے تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے کہتا ہے وہ پڑا ہے سر حسین، جا حسین کے سر سے بدلہ لے لے۔ جیسے مسجد میں کھڑی تھی علی کی بیٹی، آ کے سجاد مولا کے پاس آ کے کہتی ہے اب میرے مرے ہوئے کو ماریں گے، اور میرے تو کربلا میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ سجاد مولا کہتے ہیں پھپھی بازار میں دادا کا تحفظ کیا ہے، دیکھ میں بابا کا تحفظ، تیرے ویر کا تحفظ کیسے کرتا ہوں۔ یہ جلاد تازیانہ لے کے جب سجاد مولا کے پاس سے گزرنے لگا،
سجاد مولا کہتے باقر اس کو میرے قریب بلا. جناب باقر نے قریب بلایا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس سر سے بدلہ لینے. کہا کیوں؟ کہا کربلا کے میدان میں اس نے میرے سر پہ تازیہ نہ مارا تھا. آخری جملہ میں تھک گیا ہوں. آخری جملہ میری مائیں بہنیں سمجھیں گی, میرے بھائی سمجھیں گے, وہ جن کی جوان اولاد ہے, جن کی نادان اولاد ہے, وہ سمجھے گی کہ اولاد کا درد کتنا ہوتا ہے, والدین کا درد کتنا ہوتا ہے. سجاد مولا کہتے ہیں تو نے بدلہ ہی لینا ہے نا, میرے مرے ہوئے کو نہ مار. اللہ اکبر. او میرے مرے ہوئے کو نہ مار. او میرے مرے ہوئے کی داڑھی میں او کربلا کی مٹی ہے. او میرے مرے ہوئے کی داڑھی میں خون ہے. او میرے مرے ہوئے کی زلفوں میں کربلا کی مٹی ہے. مارنا چاہتا ہے تو سجاد کی پشت حاضر ہے. آیا ظالم پشت کی طرف, آیا ظالم پشت کی طرف. باقر میری پشت سے کپڑا ہٹا. جناب باقر نے کپڑا ہٹایا. یہ تازیہ نہ لے کے کبھی سجاد کی دائیں آ جاتا ہے, کبھی سجاد کی پشت کے بائیں آ جاتا ہے, کبھی دائیں آ جاتا ہے, کبھی بائیں آ جاتا ہے. یہ ملعون بکواس کر کے کہتا ہے وہ سجاد کی پشت پہ مارتا کیوں نہیں, اس کے ہاتھ سے تازیہ نہ گر گیا. رو کے کہتا ہے مارو تو مارو کہاں, اللہ جانے شیمر ملعون نے اور اس کی پشت پہ کتنا ظلم کیا ہے. ارے اس کی پشت پہ تو ایک ہی جگہ کالی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بی بی کے دکھوں کا صدقہ, سجاد مولا کی زخمی پشت کا واسطہ, جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں مستجاب فرما. اس ٹیم لبیک یا رسول اللہ کے جوانوں کی زندگیاں دراز فرما. اس مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے مومنین کی زندگیاں دراز فرما. ان حاضرین کی زندگیاں دعا. میرا مالک خالق اتنی اجازت دے دے, اتنی مہلت دے دے. سجاد مولا کی قبر بھی بے نشان ہے, زہرا کی قبر بھی بے نشان ہے. کبھی تو میں بھی جا کے دیکھوں کہ زہرا کی قبر بن چکی, حسن مولا کی قبر بن چکی, سجاد مولا کی قبر بن چکی. بقیت اللہ کی زیارت کرا, جنت البقیع کی زیارت کرا. حج بیت اللہ نصیب فرما. واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. محرمات سے بچنے کے اسباب مہیا فرما. محمد و آل محمد کا پیروکار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. علماء اعلام مراجع وزام کا سایہ اور شرم پر قائم و دائم رہو. زیر زبر کی غلطی معاف فرما. قوت حفظ عطا فرما. دین دنیا میں سے میرا مالک خالق کسی کی محتاجی نہ فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ولایت آل محمد پہ قائم و دائم فرما. مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مرنے کے بعد شفاعت آل محمد کا مستحق قرار فرما. برزخی جنت نصیب فرما. جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, بالاخص چوری صاحب کی والدہ صاحبہ کو اور دیگر جتنے مرحومین ہیں ان کو اعلی علیین کے ساتھ مشہور فرما. ذاکر صاحب کو, شرائی صاحب کو, زاہد شرائی صاحب بیمار ہیں, قبلہ صاحب کو اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کا علاج عطا فرما. حاجی صاحب کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی مومنہ بیمار ہے, کیسر شاہ صاحب کو اولاد نری عطا فرما. ذیشان بھائی کو اور جتنے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں, تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کی زندگی تھوڑی تھی, دکھ زیادہ تھے, انہیں اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما. حسین کی بوڑھی 4 سال کی بچی کا واسطہ جس کی زندگی تھوڑی تھی, دکھ زیادہ تھے. شاید کہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو, شاید کہ اللہ پھر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی نہ ہو. میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا, 4 سال کی ضعیفہ ہو, ماں تو 18 سال کی ضعیفہ ہوئی تھی نا. عجیب مقدر حسین کا.
ماں 18 سال کی ضعیفہ، بیٹی 4 سال کی ضعیفہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور ایسی ضعیفہ آپ ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ کپڑا اگر نہ ہٹایا جائے تو غسل کیسے ہوتا ہے، یہ صرف دادی کا کپڑا نہیں پھنسا تھا، اللہ صرف دادی کا پہلو میں پیرہن پیوست نہیں ہوا تھا، یہ جو چھوٹی معصومہ تھی نا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 36 بازاروں میں بڑے بیٹے بڑے بچے سواریوں سے زمین پہ آئے ہیں، ہر جگہ پہ قبر بنی ہے، لیکن ایک معصومہ جو بار بار گھوڑے سے گری ہے، جو بار بار اونٹ سے گری ہے، ایک مقام پہ قافلہ رک گیا، سجاد مولا کی پشت کی طرف آ گیا شمر، سجاد قافلہ کیوں رکا ہے؟ سجاد مولا کہتے ہیں شاید ہمارا کوئی بچہ گر گیا ہو، سجاد مولا سے شمر کہتا بچے تو پہلے بھی بڑے گرے ہیں، سجاد کہتے نہیں یہ میری غیرت کا مسئلہ، اللہ مان اللہ مان اللہ، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، مجھے اجازت دے دے، یہ پچھلی منزل بہن گھوڑے سے گر گئی، اونٹ سے گر گئی، سجاد تو بیمار ہے، سجاد تو نحیف ہے، میں جا کے لے کے آتا ہوں، یہ ملاؤن گھوڑے پہ چڑھا، نرم دل شیعہ نرم دل سید و دل دکھے مجھے معاف کرنا، ہاں آزادارو یہ گھوڑے پہ چڑھا، کیا دیکھا ایک مقام پہ سکینہ منہ کے بال زمین پہ گری ہوئی ہے، چچا عباس بھئیہ سجاد، آزادارو یہ اب شمر کو دیکھا، شمر روایت کرتا ہے مجھے دیکھ کے معصومہ نے دوڑنا کیا، شروع کر دیا معصومہ دوڑتے ہوئے، کتنا دوڑتی، میں جوان تھا، وہ بچی تھی، میں نے پانی پیا ہوا تھا، وہ بھوکی پیاسی تھی، بالآخر سکینہ کو میں نے سید زادی سمجھ کے اتنا پیار کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ابن اللبون کی میں ترجمہ نہیں کروں گا، قبلہ صاحب سے ابن اللبون پوچھے، ابن اللبون کی کوہان پہ اس معصومہ کو سینے کے بل لٹایا، رسی سے اونٹ کی کوہان پہ سکینہ کو باندھا، ہاتھ میں جو تازیانہ تھا وہ اونٹ کو مارتا، وہ تازیانہ اونٹ کو نہیں سکینہ کے جیسے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سکینہ کا جسم اتنا زخمی ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس کے بابا کا کپڑا عرش سے آتا تھا اس کا کفن سجاد کیوں نہیں پہنا سکا؟ جب اسی سکینہ کی موت ہوئی نا، رسالہ غسل دینے کے لیے بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، سجاد مولا کہتے ہیں ماں اتنی دیر، کہا تو امام ہے بتا، اگر تیری بہن کے قمیض کو میں اتارتی ہوں تو قمیض نہیں تیری بہن کا جسم آتا ہے، سجاد کہتا ہے ماں اسی قمیض کے ساتھ اپنا دے، اور میں شرم دادی اٹھا کے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے پوچھے گی تو صحیح نا، اور میری بیٹی کا جرم بتاؤ، میرا مالک اسی بی بی کے زخموں کا واسطہ سید قیصر شاہ صاحب کو، سید نشان شاہ صاحب کو، محمود بھائی کو، سعید بھائی کو، محفوظ بھائی کو، اور جتنے لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ اولاد صالحہ، میرا مالک خالق جن کو دی ہے ان کی زندگی اندراز فرما، کربلا والوں کا زیارت نصیب فرما، شام والوں کی زیارت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مذہب حق کا قبول بالا دے، دشمن کا مقابلہ فرما، امام زمانہ کا سید سچا سپاہی بنا، اس دور کے حقیقی وارث سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ان آنکھوں کو ان کی زیارت سے پر نور فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور صاحبان فرش ازا کی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین